بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب ہے کیا بنو فلاں کی مسجد کہا جائے۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازمار شدہ گھوڑوں کو حفیہ سے دوڑایا۔ ان کے مسابقت کی غائط سنیت الوداع تھی اور غیر ازمار شدہ گھوڑوں کو سنیت الوداع سے مسجد بنی فلاں تک دوڑایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے گھوڑوں کے ساتھ مسابقت کی تھی۔ حدیث کی تشریح۔ علامہ عینی نے کہا ازمار شدہ گھوڑا وہ ہے جسے 40 روز تک خوب کھلایا پلایا جائے اور وہ خوب موٹا ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اصل چارہ تک واپس لایا جائے حتیٰ کہ اس کا موٹاپا جاتا رہے اور ہلکا ہو جائے۔ حفیہ جگہ کا نام ہے، وہاں سے سنیت الوداع 6 یا 7 میل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑوں میں مسابقت جائز ہے اور ان کی تضمیر بھی جائز ہے۔ مسابقت مشروط اگرچہ جائز نہیں مگر غیر مشروط جائز ہے۔ ابن تیین نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں میں چادروں پر مسابقت کرائی جو یمن سے آئی تھیں۔ سابق یعنی آگے بڑھ جانے والے کو 3 چادریں عنایت فرمائی، دوسرے کو 2 چادریں اور تیسرے کو 1 چادر دی، چوتھے کو 1 دینار، پانچویں کو 1 درہم، چھٹے کو چاندی دے کر فرمایا تم سب کو اللہ تعالیٰ برکت دے۔ حفیہ سنیت الوداع سے 5-6 میل دور ایک مقام ہے۔ سنیت الوداع مدینہ منورہ کے قریب ہے۔ اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ جو کوئی مدینہ منورہ سے باہر جائے تو لوگ اسے یہاں تک الوداع کرنے جاتے تھے۔ اگلا باب ہے مسجد میں کھجور کا خوشہ لٹکانا اور مال تقسیم کرنا۔ امام بخاری نے کہا کنو کھجور کا خوشہ ہے اور 2 کو کنوان کہا جاتا ہے اور جمع بھی کنوان ہے، جیسے کہ فینون اور سینوان۔ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تشریف لائے اور مال کی طرف التفات تک نہ فرمائی۔ جب نماز ادا فرما لی تو تشریف لائے اور مال کے پاس بیٹھ گئے اور کسی شخص کی طرف نہ دیکھتے مگر اسے مال عطا فرماتے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال عطا فرمائیے، کیونکہ میں نے بدر میں اپنا فدیہ دیا تھا اور عقیل کا علیحدہ فدیہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں لپے بھر بھر کر ڈالے، پھر اسے اٹھانے لگے اور اٹھا نہ سکے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم فرمائیے وہ مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کہا تو پھر آپ ہی اٹھوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عباس نے اس سے کچھ مال نکال دیا، پھر اس کو اٹھانے لگے اور اٹھا نہ سکے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے کسی کو حکم دیجیے کہ وہ مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو پھر آپ ہی اٹھوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے کچھ اور مال نکال دیا، پھر اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرص پر تعجب سے برابر ان کو دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ ہم سے اوجھل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک وہاں 1 درہم بھی باقی رہا ہو۔ حدیث کی تشریح۔ ادھر سے حدیث میں کنو کا ذکر نہیں، صرف مال کی تقسیم کا ذکر، حالانکہ باب 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ کنو سے مراد وہ کنو ہے جو فقراء پر صدقہ کرنے کے لیے ہو، تو مال کی تقسیم پر قیاس کر کے تعلیق کنو کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ نیز غریب الحدیث میں ذکر ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے تو مسجد میں کھجوروں کے خوشے لٹکتے دیکھے۔ جبکہ آپ نے ہر باغ والے کو حکم دیا ہوا تھا کہ مسجد میں ہر باغ والا 1 خوشہ لٹکا دیا کرے تاکہ فقراء و مساکین اسے کھا سکیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ مذکورہ حدیث کے مشابہ کسی اور حدیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں جسے اس کا حکم معلوم ہو جائے۔ حضرت عباس اور عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دونوں جنگ بدر میں قیدی تھے۔ جب آپ نے ساری بدر سے فدیہ لے کر ان کی رہائی کا حکم فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دونوں کا فدیہ ادا کیا تھا اور مقروض ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے مال کا مطالبہ کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اٹھانے میں نہ کسی کو فرمایا اور نہ ہی خود مدد فرمائی تاکہ وہ ضرورت کے مطابق اٹھا سکیں۔ یہ مال بحرین سے خراج آیا تھا اور زکوٰۃ کا مال نہ تھا، جیسا کہ بعض محدثین نے سمجھائے، اور اس مال سے امام اپنے ثوابدید کے مطابق تقسیم کر سکتا ہے، اور امام جب کسی صاحب حاجت کو جانے تو مال کا ذخیرہ نہ کرے اور صاحب حاجت کو دے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ سے مسجد میں
پینے کے لیے پانی رکھنے سے متعلق پوچھا گیا تو کہا لوگوں کے پینے کے لیے مسجد میں پانی رکھنا جائز ہے۔ اگلا باب ہے جس نے مسجد میں کھانے کی دعوت دی اور جس نے مسجد ہی میں قبول کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بیٹھے پایا، آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، میں وہاں کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا طعام کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پاس والے صحابہ سے فرمایا اٹھو، اور آپ چل پڑے اور ان کے آگے آگے میں بھی چلا۔ حدیث کی تشریح۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کے شوہر ہیں، وہ 32 ہجری کو مدینہ منورہ میں فوت ہوئے تھے۔ باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت ظاہر ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موجود تمام کو اپنے ساتھ ابو طلحہ کے گھر کھانے کے لیے لے گئے، حالانکہ کھانا بہت ہی قلیل تھا، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ آپ کی برکت سے یہ قلیل کھانا سب کو کافی ہو جائے گا۔ یہ علامت نبوت سے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی بزرگ کی دعوت طعام کی جائے وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی کر لے، جبکہ اسے معلوم ہو جائے کہ صاحب طعام اسے برا نہ جانے گا اور کھانا بھی سب کو کافی ہو جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ان تمام لوگوں کو ساتھ کر لے جو اس کے پاس موجود ہوں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ خادم رکھنا جائز ہے اور ولیمہ کے بغیر بھی دعوت طعام کرنا جائز ہے، اور بزرگوں کو تھوڑے سے کھانے کی دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ اگلا باب ہے مردوں اور عورتوں میں مسجد میں لعان کرنا اور فیصلے کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرد سے خبر دیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھے، کیا اسے قتل کر دے؟ پھر دونوں نے مسجد میں لعان کیا اور میں وہاں موجود تھا۔ حدیث کی تشریح۔ لعان کی صورت وہی ہے جو سورہ نور میں مذکور ہے، اور فقہاء نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے والے شخص میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا، وہ ہلال بن امیہ تھا یا عاصم بن عدی یا عویمر اجلانی۔ اس حدیث کی تفصیل کتاب اللعان میں آئی گئی۔ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مسجد میں فیصلے کرنا جائز ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قاضی کا فیصلوں کے لیے مسجد میں بیٹھنا قدیم معمول بامر ہے۔ احناف بھی یہی کہتے ہیں تاکہ فیصلے کرانے میں لوگ پریشان نہ ہوں۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں قضا کرتے تھے، قاضی شرح مسجد میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا موارث میں فیصلہ مسجد میں کیا۔ اگلا باب ہے جب کسی گھر میں داخل ہو تو جہاں چاہے یا جہاں اسے امر کیا جائے نماز پڑھے اور خاص جگہ تلاش نہ کرے۔ حدیث ہے حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہاں پسند کرتے ہو کہ میں تیرے لیے تیرے گھر میں نماز پڑھوں؟ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی جبکہ اپنے پیچھے ہماری صف بنائی اور 2 رکعتیں پڑھی۔ حدیث کی تشریح۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنی قوم کے امام مسجد تھے، وہ نابینا تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ نفس نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کی ادا مخصوص جگہ میں تھی، لہذا یہ نہ کہا جائے نماز اللہ کے لیے ہے، عتبان کے لیے نہ تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے غریب شخص کی دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ یہ نہایت تواضع اور انکساری ہے۔ جب کوئی مسجد میں حاضر ہونے سے عاجز ہو جائے تو گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ معین کر لینا مستحب ہے، اور گھر میں نماز باجماعت جائز ہے، مگر فقہاء نے تصریح کی ہے کہ نوافل کی نماز باجماعت کے لیے اعلان نہ کیا جائے، امام کے پیچھے صف کرنا مستحب ہے۔ اگلا باب ہے گھروں میں مساجد۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں باجماعت نماز ادا کی۔ زہری نے کہا محمود بن ربیع انصاری نے خبر دی کہ عتبان بن مالک جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بصر کا انکار کر چکا ہوں اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں اور میرے اور ان کے درمیان جو نالہ ہے وہ پانی سے بہہ بڑھتا ہے تو میں ان کی مسجد میں نہیں جا سکتا تاکہ ان کو نماز پڑھاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر نماز پڑھائیں تو میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انشاءاللہ آؤں گا۔ عتبان نے کہا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق تشریف لائے جبکہ سورج بلند ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب فرمائی، میں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی، آپ نہ بیٹھے حتیٰ کہ گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا
اپنے گھر میں کہاں پسند کرتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ عتبہ نے کہا میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر گئی، ہم بھی نماز کے لیے اٹھے۔ آپ نے ہماری صف بندی کی اور 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا۔ عتبہ نے کہا ہم نے آپ کو حظیرہ پر روک لیا جو آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ محلہ کے لوگ ایک تعداد میں گھر میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے کہا مالک بن دخیش یا ابن دخیشن کہاں ہے؟ بعض نے کہا وہ منافق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں ہو؟ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے جبکہ وہ اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہتا ہے۔ اس شخص نے کہا اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم تو اس کا چہرہ اور اخلاص منافقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا جبکہ وہ اس کے ساتھ اللہ کی رضا کا طالب ہو۔ محمد بن مسلم زہری نے کہا پھر میں نے حسین بن محمد انصاری جو قبیلہ بنو سالم کے سرداروں میں سے ہے محمود بن ربیع کی حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس حدیث میں اس کی تصدیق کی۔ حدیث کی تشریح۔ عتبان سے کل 10 احادیث منقول ہیں، صحیحین میں ان سے صرف یہی ایک حدیث مذکور ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کسی کو بھیجا کہ آپ سے عرض کرے کہ آپ ہمارے گھر میں آ کر نماز پڑھیں، مگر ان میں تعارض نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے پہلے وہ خود حاضر ہوئے ہوں پھر یادداشت کے لیے دوبارہ کسی کو بھیجا ہو، یا اسے مجاز پر محمول کریں گے کیونکہ فرستادہ کا جانا بھیجنے والے کی طرف مجازاً منسوب ہوتا ہے۔ مگر پہلی وجہ اچھی ہے کیونکہ طبرانی میں ابن شہاب کی سند سے حدیث مذکور ہے کہ حضرت عتبان نے جمعہ کے روز یہ عرض کیا کہ آپ ہفتہ کے روز اس کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عتبان نے کہا میں نے نظر کا انکار کر دیا ہے، یعنی میری نظر جواب دے گئی ہے۔ اس میں عدم بصارت اور ضعف بصر دونوں معنوں کا احتمال ہے، کیونکہ بخاری کے الرخصت فی المطر کے بعد میں ہے کہ عتبان اپنی قوم کے امام تھے اور نابینا تھے۔ مسلم کی روایت میں ثابت سے روایت ہے کہ عتبان نے کہا میری بصر کمزور ہو گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عدم بصارت تک نہ پہنچے تھے، مگر صحیحین کی روایات میں تعارض نہیں، کیونکہ بخاری کی روایت میں عتبان پر اعمیٰ یعنی نابینا کا اطلاق اس اعتبار سے ہے کہ وہ اعمیٰ کے قریب ہو گئے تھے، چونکہ وہ مکمل اعمیٰ یعنی نابینا کے قریب ہو گئے تھے، اس لیے ان پر نابینا کا اطلاق کیا، کیونکہ جب کوئی شے دوسری شے کے قریب ہو جائے تو وہ اس کا حکم لیتی ہے۔ بخاری کی روایت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ عتبان نے کہا میرے پاس آپ کے اصحاب آئے۔ طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، مگر ان میں تعارض نہیں، کیونکہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عتبان کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے تو صرف آپ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر جب گھر پہنچے تو سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ اس روایت میں آپ نے پہلے نماز پڑھی اور پھر کھانا کھایا، اور باب الصلاۃ علی الخصیر میں ملیکہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے پہلے کھانا کھایا پھر نماز پڑھی، مگر ان میں فرق یہ ہے کہ عتبان نے آپ کو نماز پڑھنے کی دعوت دی تھی، کھانا بالتبع تھا، اور ملیکہ کی حدیث میں کھانے کی دعوت تھی اور نماز بالتبع تھی۔ آپ نے مقصود بالذات کو مقدم فرمایا۔ ابن جوزی نے کہا کہ اس واقعے سے پہلے مکہ مکرمہ میں نمازیں فرض ہو چکی تھیں، اور ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے نجات ہو جاتی ہے اگرچہ نماز نہ پڑھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے کلمہ شہادت پڑھے وہ نمازیں ضرور پڑھے گا، یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ گو دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا، اگرچہ گناہ گار کچھ مدت کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ پھر میں نے اس حدیث سے متعلق حسین بن محمد انصاری سے دریافت کیا تو انہوں نے محمود بن ربیع کی حدیث کی تصدیق کی۔ محمود بن ربیع اگرچہ عادل ہے، مگر زہری نے مزید اطمینان قلب کے لیے تصدیق کروائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پرہیزگار نابینا کی امامت جائز ہے اور عذر سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے گھر میں جگہ متعین کر لینا جائز ہے۔ مساجد فاضلین اور مصلی صالحین سے تبرک حاصل کرنا مستحب ہے۔ میزبان کی رضا سے مہمان نماز پڑھا سکتا ہے۔ جب کسی محلہ کے کسی گھر میں نیک لوگ آئیں تو اہل محلہ کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تاکہ ان کے فیوز و برکات سے استفادہ کریں۔ مسجد کی نسبت کسی کی طرف کرنا جائز ہے۔
مالک بن دخیشن جنگ بدر میں موجود تھے، ان کو منافق کہنا صحیح نہ تھا، کیونکہ اصحاب بدر کے لیے ارشاد ہے، اے بدر والو تم جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو بخش دیا ہے۔ اسی زمرہ میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ ہیں، ان کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ انہوں نے سچ کہا ہے، یہ ان کے ایمان کی گواہی اور منافقت سے برات کی دلیل ہے۔ بظاہر اس حدیث کا مدلول یہ ہے کہ اصحاب ان گناہ گار دوزخ میں داخل نہ ہوں گے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خدا کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، وہ جنتی ہے۔ مگر تحریم سے مقصود یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ رہیں گے، اگرچہ اصحاب کچھ عرصہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ علامہ کرمانی نے کہا، ظاہر یہی ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے، کیونکہ محمود بن ربیع کا عتبان سے سماع غیر یقینی ہے، اور نہ ہی محمود نے عتبان کو دیکھا ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت محمود بہت چھوٹے تھے، لہذا ان ادبان نبنا مالکن سے قال ادبان تک محمود بن ربیع کی روایت بغیر واسطہ ہے، اور صحابی کی صحابی سے روایت نہیں، لہذا اتنی روایت مرسل ہے۔ خزیرہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہنڈی میں ڈال کر ان میں پانی ڈال کر پکایا جاتا ہے، جب پک جائے تو اس پر آٹا بکھیا رہ جاتا ہے، اسے خزیرہ کہتے ہیں۔ اگلا باب ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور اس کے علاوہ دائیں سے ابتدا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں سے ابتدا کرتے، اور جب مسجد سے نکلتے تو بائیں پاؤں سے ابتدا کرتے۔ حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کرنے، کنگھی کرنے اور جوڑا شریف پہننے میں سب امور میں حت الوسع دائیں طرف سے ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں عام امور کے بعد مذکور 3 امور کو خصوصاً ان کی شرافت کے بیان کے لیے ذکر کیا۔ محبت اگرچہ باطنی چیز ہے، مگر ام المومنین رضی اللہ عنہ نے قرائن یا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے سے معلوم کیا کہ آپ ان امور سے محبت فرمایا کرتے تھے۔